حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے نا، اس پہ اتنا قوی اشکال ایک وارد ہوتا ہے، اتنا بڑا سوال اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ سود کی سزا یہ ہے، آپ کی امتی نے یہ کیا، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. تو اس وقت تو امت میں یہ چیزیں تھیں نہیں. شراب پینے والے کی یہ سزا تھی، تو شراب تو اس وقت خود مکہ میں بھی جائز تھی، سب پی رہے تھے. شراب تو مدینہ منورہ میں حرام ہوئی، اور معراج ہوئی ہے 1.5 سال پہلے. اچھا، جو شہداء ہیں ان کے یہ درجے ہیں. رمیسہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3-4 آدمیوں کی آواز سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت میں. رمیسہ تھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، نعمان رضی اللہ عنہ تھے، چند ایک، بس یہ محدود. تو کہتے ہیں کہ اگر معراج میں یہ سب کچھ دیکھا ہے تو دیکھا کیسے ہے؟ وہ تو ابھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، وہ افراد ہی نہیں ہے، ابھی وہ چیزیں ہی نہیں، وہ حد ہی نہیں، وہ حرام اور حلال ہی نہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آیان ثابتہ میں یہ چیزیں ہیں. آیان ثابتہ یہ مستقل بحث، اور آخری آدمی جو ان دقائق کو سمجھتے تھے، اور آخری آدمی جو بلا تکلف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور یہ چیزیں پڑھا سکتے تھے، اور پورا ذوق اور اللہ نے فہم اور ان کا علم ان چیزوں پر غالب آ گیا تھا، وہ آخری ہستی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور بس حیرت ہوتی ہے کہ گولڑا جیسی زمین میں لوگ کون تھے جو سنتے تھے، اور کون تھے جن کے سامنے بیان ہوتا تھا. بڑے ہی کوئی سعادت مند اور اللہ کے چنے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے، وگرنہ تو خانقاہوں میں رہ کیا گیا یہی کہ یہ ڈھیلے ہیں، یہ پتھر ہیں، انہیں دم کر دیں، تعویذ دے دیں، پھونک مار دیں، یہ بیماری ہے اس کے لیے دعا کر دیں، بس اور کیا رہ گیا. بس پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان کے تصوف پہ بھی غالب آ گیا تھا. اس لیے اتنا بڑا آدمی، یہ بڑے آدمی جو اللہ بھیجتا رہتا ہے نا، بڑی حکمت. قیامت میں لوگ کہیں گے نا خدا سے، ما جاءنا من بشیر، اللہ کوئی نہیں آیا تھا. اللہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے. واللہ اے خدا تیری قسم ہے، ما کننا اللہ ہم بالکل مشرک نہیں تھے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. اللہ ان ہیروں کو کھڑا کر دے گا اور کہے گا یہ تمہارے ہی دور میں، تمہارے ہی علاقے میں تھے، تم کیا کرتے رہے. یوسف بہت سے بھیجے تھے مگر ظالمو تم اندھے تھے. کنویں کیا، چشمے اور سمندر ہم نے کھول دیے تھے، پر تمہیں ہی پیاس نہیں لگی تھی. سورج ایک کیا 10 چمک رہے تھے مگر تمہاری حالت چمگادڑوں کی. اس لیے اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے. انہوں نے فرمایا کہ آیان ثابتہ میں، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہاں ہی پڑھا، ایک بڑی نایاب تحریر کہیں سے کسی نے دکھائی تھی، صرف ایک جملہ فرمایا کہ آیان ثابتہ میں یہ چیزیں موجود تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ایکچولائز ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں اس کی کوئی شکل اور صورت تو موجود ہے نا. مثلاً ارشد نام کا ایک بچہ آج یہاں پیدا ہوا ہے،
اور ارشد خدا کے علم میں ہمیشہ سے تھا، شروع ہی سے تھا، اور اللہ کو علم تھا کہ 2018 میں ایک بچہ ارشد دنیا میں آئے گا، یہ پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دکھایا گیا یہ سارا اللہ کے علم میں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو، اس زمانے کو اٹھایا اور اس زمانے قیامت کے ساتھ ملا دیا کہ قیامت کے دن یہ آپ کی امتی آئیں گے، یہ ان کا حشر ہوگا۔ ٹائم ٹریولنگ کرا دیا آسان لفظوں۔